بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیرت میں ڈوبا اپنے سامنے ایک بڑی تعداد میں فائٹر ایئرکرافٹ کو لپک لپک کر ایئر فیلڈ پر حملہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بہت نیچی پرواز کرتی ہوئی اور برق رفتار سٹرائک فارمیشنز لڑاکا ہوائی جہازوں کے گروپ یکے بعد دیگرے اس ایئر فیلڈ پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ F-16 میراجز A-5 لڑاکا ہوائی جہازوں کی یہ نیچی پرواز، ان کے انجنز کی شدید گھن گھرج، ہر طرف سے نمودار ہونے والے ہوائی جہاز، ہوائی اڈے پر بمباری کے نتیجے میں سنائی دینے والے دھماکے اور اٹھتا ہوا دھواں، سب مل کر اس ایئر فیلڈ پر ایک بہت بڑے فضائی حملے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا حملہ تھا، کون سی ایئر فیلڈ تھی اور میں وہاں کھڑا یہ منظر کیسے دیکھ رہا تھا بجائے اس کے کہ بھاگ کر اپنی جان بچاتا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دراصل ایک ماس ریڈ ایئر فیلڈ اٹیک ایکسرسائز یعنی ایک فوجی ہوائی اڈے پر بہت بڑے فضائی حملے کی پریکٹس تھی جو پاکستان ایئر فورس نے وزیر اعظم پاکستان کی آمد پر ترتیب دی تھی۔ ایئر فیلڈ پر ہونے والے دھماکے ڈمی فائر کریکرز کے تھے، لیکن یہ ماحول دل کو گرما دینے والا اور نہایت حقیقت کے قریب تھا۔ میری زندگی میں شاید ہی اتنی بڑی کوئی اور ایکسائٹمنٹ آئی ہو۔ میں یہ سب ایک عام شخص کی آنکھ سے نظر آنے والے منظر کے طور پر یہاں بیان کر رہا ہوں۔ یہ سب میرے سامنے ہوا کیونکہ میں اس وقت ایئر فیلڈ پر پاکستان ایئر فورس کو سول ایئر ٹریفک ہینڈلنگ میں اسسٹ کرنے کے لیے سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی طرف سے 15 دن کے لیے اٹیچمنٹ ڈیوٹی پر آیا تھا۔ یہ 15 دن میری زندگی کے موسٹ ایکسائٹنگ ڈیز تھے۔ آج میں اپنی یہ میموریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے زبردست دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ میں اس ویڈیو میں بہت محتاط انداز میں پاکستان ایئر فورس کے بارے میں صرف وہی گفتگو کروں گا جو پاکستان کے ہر شہری کو پہلے ہی معلوم ہے۔ بس اپنے ان 15 دنوں کا حال احوال سناؤں گا جو یقیناً کوئی اور نہیں سنا سکتا۔ میری درخواست ہے کہ آپ نام لے کر کامنٹس نہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ 15 دن سندھ کی ایک ایئر فیلڈ پر 1995 میں گزرے۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس اپنی آپریشنل ریڈینس کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کر رہی تھی۔ اس میں پاکستان ایئر فورس کے تمام لڑاکا طیارے شامل تھے۔ پاکستان بھر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک ڈیفینڈر اور دوسرا اینیمی کے طور پر۔ دونوں حصے اپنے اپنے وسائل کے ساتھ اس پریکٹس جنگ میں شامل تھے۔ ایئر سٹرائکس پلان کی گئیں، حملے کیے گئے اور کسی بھی ممکنہ حقیقی جنگ میں پیش آنے والے تمام واقعات کو پریکٹس کیا گیا۔ اس سارے عمل کی نگرانی امپائرز نے کی اور پھر فیصلہ کیا کہ کون جیتا اور کون ہارا، اور ہمارے ایئر ڈیفنس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کن کن چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔ روزانہ میں انڈر گراؤنڈ ATC یعنی زیر زمین کنٹرول ٹاور میں چلا جاتا تھا۔ وہاں پاکستان ایئر فورس کے کنٹرولرز میں میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے۔ مجھے زبردست پروٹوکول ملتا۔ میں اپنے پاکستان ایئر فورس کے ایئر ٹریفک کنٹرولر کولیگز کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اس ہوائی اڈے پر گزرے ہوئے وقت کو زبردست اور یادگار بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا۔ میں نے ان کے کام کے ماحول میں وہ سخت دباؤ بہت قریب سے دیکھا جو فائٹر ہوائی جہازوں کی تیز رفتار فلائنگ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنے ان ساتھیوں کی مہارت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان 15 دنوں کا کلائمیکس ایکسرسائز کے آخری دن اس ایئر فیلڈ پر مہمان خصوصی پرائم منسٹر آف پاکستان کی آمد تھی۔ اس دن کے لیے کئی پروگرام رکھے گئے تھے جن میں سے ایک بہت بڑے فضائی حملے کا منظر بھی شامل تھا جسے ماس ریڈ کہتے ہیں۔ اس بڑے فضائی حملے کی تیاری کس طرح کی گئی اور فل ڈریس ریہرسل کے دن کیا ہوا، یہ بہت دلچسپ واقعات ہیں۔ اس بڑے فضائی حملے کی تفصیلات کو پہلے کاغذ پر ترتیب دیا گیا اور اس کے مطابق لڑاکا ہوائی جہازوں کی فارمیشنز گروپس کو ہوائی اڈے سے کچھ فاصلے پر چاروں طرف ہوا میں ہولڈ کروا دیا گیا۔ جب گو ہیڈ یعنی اجازت ملی تو اس کے بعد فضائی حملے کا آغاز ہوا اور ہر طرف سے لڑاکا ہوائی جہازوں نے طے شدہ وقت کے مطابق حملے کا آغاز کیا۔ F-16 میراجز اور A-5 لڑاکا طیارے نمودار ہونا شروع ہو گئے اور ہوائی اڈے پر حملہ آور ہو گئے۔ اس بڑے فضائی حملے کی تیاری کے انچارج F-16 کے پائلٹ ایک گروپ کیپٹن صاحب تھے۔ وہ انڈر گراؤنڈ کنٹرول ٹاور ATC میں ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ میں پچھلے کئی روز سے انہیں روزانہ اس بڑے فضائی حملے میں شامل لڑاکا ہوائی جہازوں کو پریکٹس کرواتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل فراموش تجربات تھے۔ سب تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ فل ڈریس ریہرسل کا دن آن پہنچا۔ اس دن کے مہمان خصوصی پاکستان ایئر فورس کے وہ آفیسر تھے جو ایئر چیف کے بعد آپریشنز کے سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہوتے ہیں۔ بیس کمانڈر صاحب بھی مہمان خصوصی کے ساتھ موجود تھے اور وہ ماس ریڈ کے انچارج گروپ کیپٹن صاحب جو ATC میں موجود تھے ان کے ساتھ وائرلیس پر رابطے میں تھے۔
میں بھی انڈر گراؤنڈ ATC میں ان گروپ کیپٹن صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا یہ سب کچھ بہت شوق سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس بڑے فضائی حملے کا آغاز ہوا۔ مہمان خصوصی رن وے کے اس پار ٹارمک پر کھڑے تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس فضائی حملے میں آنے والے لڑاکا طیاروں کی ہر فارمیشن کو ایک دوسرے کے چند سیکنڈ بعد ایئر فیلڈ پر پہنچنا تھا، لیکن اس دن ایسا ہوا کہ پہلی اور دوسری فارمیشن کے درمیان چند سیکنڈز کا زیادہ گیپ آ گیا، اور اس کے نتیجے میں بعد میں آنے والی فارمیشنز بھی ایک دوسرے کے بعد چند سیکنڈز کے زیادہ گیپ کے ساتھ پہنچیں۔ اس سے فضائی حملے کا تاثر اور ماحول نہ بن سکا اور منظر کچھ ڈھیلا ڈھالا اور سست سا محسوس ہوا۔ ابھی ہم ATC میں کھڑے یہ سب کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ مہمان خصوصی کا پیغام بیس کمانڈر صاحب نے وائرلیس پر وہاں موجود فضائی حملے کے انچارج گروپ کیپٹن صاحب کو بڑی تیز آواز میں پہنچایا۔ وائرلیس پر نہایت تند و تیز الفاظ میں کہا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا پائلٹس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہوائی اڈے پر حملے کا منظر ہے۔ مہمان خصوصی نے ایک زبردست آرڈر دیا۔ انہوں نے کہا ان سب پائلٹس کو کہیں کہ دوبارہ اس فضائی حملے کے لیے واپس آئیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ٹیل them to make it more crisp۔ ATC میں موجود گروپ کیپٹن صاحب نے سب کچھ ایز اٹ از پائلٹس کو وائرلیس پر میرے سامنے کہہ دیا۔ بس پھر تو گویا آگ لگ گئی۔ آپ نے چیتے پائلٹس کو چیلنج کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ ایک زبردست، خطرناک اور خوفناک فضائی حملے کا منظر سامنے آیا۔ لہو گرما دینے والا سماں، ایک دوسرے کے خطرناک حد تک قریب پینترے بدلتے ہوئے لڑاکا ہوائی جہاز F-16 میراجز اور A-5 کے انجنز کی شدید گھن گرج سے ہوائی اڈہ گونج اٹھا۔ لڑاکا ہوائی جہاز چاروں طرف سے ایئر فیلڈ پر جھپٹ پڑے، ایک دوسرے کو کرس کراس کرتے ہوئے بہت ہی نیچی پرواز میں فل تھروٹل کے ساتھ شور مچاتے اور دھاڑتے ہوئے انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس دفعہ ان شاہینوں نے واقعی اس حملے کو بہت ہی کرسپ، شاندار اور ریئل بنا دیا تھا۔ مجھے یہ موقع ملا کہ میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور میں اسکول آف ایئر ٹریفک سروسز کی طرف سے ایک ریڈار کورس کی تھیوری اور ریڈار پریکٹیکلز کروانے کے لیے گیا۔ وہاں ان فائٹر پائلٹس کے ساتھ اکثر ڈائننگ روم میں ڈنر پر ملاقات ہوتی۔ شاندار شخصیات کے مالک، برق رفتار سوچ اور ڈیسیژن میکنگ میں کمال، سمارٹ اور کانفیڈنٹ۔ آج کا یہ منظر دیکھ کر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ان فائٹر پائلٹس کو چیلنج کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس ایکسرسائز کے اختتام پر پاکستان ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے ایئر ٹریفک کنٹرولر ساتھیوں اور چند فائٹر پائلٹس کے ساتھ شہر میں موجود ایک چھوٹے سینما گھر میں عدنان سمیع خان کی فلم دیکھنے چلے گئے۔ اس روز اتفاق سے بہت عرصے کے بعد شہر میں بارش ہو گئی۔ ہم سینما گھر میں بیٹھے یہ فلم دیکھ رہے تھے اور چھت سے جگہ جگہ سے پانی ٹپک رہا تھا، اور جو سب سے زبردست بات تھی وہ یہ کہ پورے سینما گھر میں صرف ہم ہی بیٹھے فلم دیکھ رہے تھے۔ فلم بہت اچھی تھی۔ اس ہوائی اڈے پر سول ایویشن اتھارٹی کے ایئرپورٹ مینیجر کی رہائش گاہ میرے زیر استعمال رہی۔ ان دنوں کوئٹہ کی طرف سے آنے والی یخ بستہ ہواؤں نے موسم کو بہت سرد کر دیا تھا۔ میں سر شام صحن میں لکڑیوں کا الاؤ جلا لیتا اور گھنٹوں اس کے پاس کرسی پر بیٹھے لطف اندوز ہوتا رہتا۔ پہلے روز جب میں نے الاؤ جلایا تو سول ایویشن فائر فائٹنگ انچارج نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ پتہ کریں کہ یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے۔ میں نے اسے بھی کرسی پیش کی اور ہم دونوں گپ شپ کرتے رہے۔ اگلے روز 4-5 اور بھی سول ایویشن کے افراد میرے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں شریک ہو گئے، اور پھر اس روز انہوں نے وہیں پر زبردست لذیذ سندھی بریانی بنائی، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ کر اس لذیذ سندھی بریانی کھانے کا کیا ہی مزہ تھا۔ اور جب ایسا ماحول ہو تو پھر ایک چیز تو لازمی ہے، کڑک دودھ پتی۔ دیگچی میں دودھ پتی ڈال کر جلتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دی، اور ان کوئلوں پر خوب ابلنے کے بعد اس میں جو ذائقہ آیا وہ بیان سے باہر ہے۔ واہ! نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔